نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جمعہ کا دن بہت ہی مبارک اور بابرکت دن ہے۔ اسلام میں اس دن کی غیر معمولی اہمیت اور بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اسے ہفتہ واری عید بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح لیلۃ القدر تمام راتوں میں سب سے افضل ہے، اسی طرح جمعہ کا دن بھی اپنے انوار و برکات اور فضائل کے اعتبار سے تمام دنوں میں سب سے اعلیٰ و عرفہ دن ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل سورۃ الجمعہ کے نام سے نازل فرمائی ہے، جس سے اس دن کی اہمیت و عظمت کا اندازہ ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس دن کے فضائل اور مسنون اعمال کے متعلق متعدد احادیث مذکور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک یہ بڑے مرتبے کا حامل ہے، اور اللہ پاک کے نزدیک اس کی عظمت عید و بقر عید سے زیادہ ہے۔ ابن ماجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو سب سے افضل قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے باقی امتوں کو اس دن کی برکات سے محروم رکھا، صرف امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی فضل و کرم فرمایا اور امت محمدیہ کی اس دن کی طرف رہنمائی فرمائی اور اسے اس کی برکات سے نوازا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو بنی سالم بن عوف کے علاقے میں نماز جمعہ کا وقت ہو گیا، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا جمعہ ادا فرمایا۔ فرض نمازوں کی طرح نماز جمعہ کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور یہ نماز دوسری فرض نمازوں سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ نماز جمعہ ایسا فریضہ ہے جس کا ادا کرنا ہر مسلمان پر لازمی اور ضروری ہے۔ اس کا تارک گناہگار ہے۔ نماز جمعہ بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑنے والے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے، یعنی نماز کی اذان ہو جائے، تو اللہ کی یاد کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو، اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر صرف خطبہ جمعہ کی صورت میں یا نماز کی صورت میں ہی نہیں، بلکہ جب تم رزق حلال کی تلاش میں ہو اس وقت بھی اللہ کو نہیں بھولنا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا۔ اس آیت میں نماز جمعہ کے احکام اور آداب کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ یہاں مخاطب صرف فرزندان اسلام ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز جمعہ کی اذان سنو تو جلدی سے اللہ کے ذکر کی طرف پہنچنے کی کوشش کرو، اور اسی وقت خرید و فروخت بند کر دو۔ اخلاص نیت اور عمل یعنی ارادہ کر لو اور وہاں جانے کی تیاری شروع کر لو۔ جمعہ جمع سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے جمع ہونا، کیونکہ مسلمان اس دن مرکزی مساجد میں جمع ہوتے ہیں اور امت مسلمہ کے اجتماعات ہوتے ہیں، اس لیے اس دن کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور تمام مخلوق کو پیدا فرمایا۔ جمعہ کے دن مخلوقات کی تخلیق مکمل ہوئی، یعنی ساری مخلوق اس دن جمع ہو گئی، اس لیے اس دن کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، یعنی انہیں اس دن جمع کیا گیا۔ یوم الجمعہ کو پہلے یوم العروبہ کہا جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے اور سورہ جمعہ کے نزول سے قبل انصار صحابہ نے مدینہ منورہ میں دیکھا کہ یہودی ہفتہ کے دن اور انصار اتوار کے دن جمع ہو کر عبادت کرتے ہیں، لہذا سب نے طے کیا کہ ہم بھی ایک دن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمعہ کے دن لوگ جمع ہوئے۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ لوگوں نے اپنے اس اجتماع کی بنیاد پر اس دن کا نام یوم الجمعہ رکھا۔ اس طرح یہ اسلام کا پہلا جمعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی 5 خاص باتوں کا ذکر کرتے ہوئے آخر میں ارشاد فرمایا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی، تمام مقرب فرشتے، زمین، آسمان، ہوائیں، پہاڑ اور سمندر جمعہ کے دن سے گھبراتے ہیں کہ قیامت قائم نہ ہو جائے، اس لیے قیامت جمعہ کے دن ہی آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج کے طلوع و غروب والے دنوں میں کوئی بھی دن جمعہ کے دن سے افضل نہیں، یعنی جمعہ کا دن تمام دنوں سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جمعہ کے دن ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو تمہارے لیے عید کا دن بنایا ہے، لہٰذا اس دن غسل کیا کرو اور مسواک کیا کرو۔ اللہ نے قرآن مجید کی سورہ بروج میں وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ کے ذریعے قسم کھائی۔ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے، یعنی اس دن جس نے جو بھی عمل کیا ہوگا
یہ جمعہ کا دن قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے افضل نماز جمعہ کے دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ جہنم کی آگ روزانہ دہکائی جاتی ہے مگر جمعہ کے دن اس کی عظمت اور خاص اہمیت و فضیلت کی وجہ سے جہنم کی آگ نہیں دہکائی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 نمازیں، جمعہ کی نماز پچھلے جمعہ تک اور رمضان کے روزے پچھلے رمضان تک کے درمیانی اوقات کے گناہوں کے لیے کفارہ ہیں، جبکہ ان اعمال کو کرنے والا بڑے گناہوں سے بچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے، خوب دھیان سے خطبہ سنتا اور خطبہ کے دوران خاموش رہتا ہے تو اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن جنابت کے غسل کی طرح اہتمام کے ساتھ غسل کرتا ہے پھر پہلی فرصت میں مسجد جاتا ہے تو گویا اس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے اونٹنی قربان کی۔ جو دوسری فرصت میں مسجد جاتا ہے گویا اس نے گائے قربان کی۔ جو تیسری فرصت میں مسجد پہنچتا ہے گویا اس نے مینڈا قربان کیا۔ جو چوتھی فرصت میں جاتا ہے گویا اس نے مرغی قربان کی۔ جو 5ویں فرصت میں جاتا ہے گویا اس نے انڈے سے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ پھر جب امام خطبہ کے لیے نکل آتا ہے تو فرشتے خطبہ میں شریک ہو کر خطبہ سننے لگتے ہیں۔ بخاری و مسلم۔ یہ فرصت، یہ گھڑی کس وقت سے شروع ہوتی ہے؟ علماء کی چند آراء ہیں مگر خلاصہ کلام یہ ہے کہ حتی الامکان مسجد جلدی پہنچیں، اگر زیادہ جلدی نہ جا سکیں تو کم از کم خطبہ شروع ہونے سے قبل ضرور مسجد پہنچ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے ہر دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلے آنے والے کا نام پہلے، بعد میں آنے والے کا نام اس کے بعد لکھتے ہیں، اسی طرح آنے والوں کے نام آنے والوں کی ترتیب سے لکھتے رہتے ہیں۔ جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے تو فرشتے اپنا رجسٹر جس میں آنے والوں کے نام لکھے گئے ہیں لپیٹ دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ خطبہ جمعہ شروع ہونے کے بعد مسجد پہنچنے والے حضرات کی نماز جمعہ تو ادا ہو جاتی ہے مگر نماز جمعہ کی فضیلت ان کو حاصل نہیں ہوتی۔ جمعہ کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ نماز سے قبل 2 خطبے دیے جائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جمعہ کے دن 2 خطبے دیے۔ دونوں خطبوں کے درمیان خطیب کا بیٹھنا بھی سنت ہے، ممبر پر کھڑے ہو کر ہاتھ میں عصا لے کر خطبہ دینا سنت ہے۔ دوران خطبہ کسی طرح کی بات کرنا حتیٰ کہ نصیحت کرنا بھی منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جمعہ کے روز دوران خطبہ اپنے ساتھی سے کہا خاموش رہو اس نے بھی لغو کام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کنکریوں کو ہاتھ لگایا یعنی دوران خطبہ ان سے کھیلتا رہا یا ہاتھ چٹائی کپڑے وغیرہ سے کھیلتا رہا یا موبائل میں مشغول رہا تو اس نے فضول کام کیا اور اس کی وجہ سے جمعہ کا اجر و ثواب ضائع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن بصر فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کے دن ممبر کے قریب بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا آیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ، تم نے تکلیف دی اور تاخیر کی۔ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے جانا منع ہے، پیچھے جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے۔ ناظرین، آج کل لوگوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے جمعہ کے دن جمعہ مبارک کا ایک نیا کام شروع کر دیا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کے اوپر بڑی زبردست تحریر لکھی ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر آپ کی نظروں سے گزری ہوگی۔ انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ ایک بدعت ہے، ایک نیا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی مبارک دی جاتی تھی تو اگر جمعہ کی مبارک کی ضرورت ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور جمعہ کی لوگوں کو مبارکباد دیتے اور صحابہ کرام بھی یہ کام کرتے۔ اس لیے ہمیں اس بدعت سے پرہیز کرنا چاہیے اور اس کو پھیلا کر گناہ کے اندر شریک نہیں ہونا چاہیے۔ جمعہ کی نماز ہر اس مسلمان صحت مند بالغ مرد پر فرض ہے جو کسی شہر یا ایسے علاقے میں مقیم ہو جہاں روز مرہ کی ضروریات مہیا ہوں۔ معلوم ہوا کہ عورتوں، بچوں، مسافر اور مریض پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے۔ البتہ عورتیں، بچے، مسافر اور مریض اگر جمعہ کی نماز میں حاضر ہو جائیں
تو نماز ادا ہو جائے گی اور اجر و ثواب بھی پائیں گے، ورنہ ان حضرات کو جمعہ کی نماز کی جگہ ظہر کی نماز ادا کرنی ہوگی۔ اگر آپ صحرا میں ہیں جہاں کوئی نہیں یا ہوائی جہاز میں سوار ہیں تو آپ ظہر کی نماز ادا فرما لیں۔ نماز جمعہ کی 2 رکعت فرض ہیں جس کے لیے جماعت شرط ہے۔ جمعہ کی دونوں رکعت میں جہری قرأت ضروری ہے۔ نماز جمعہ میں سورۃ الاعلیٰ، سورہ غاشیہ، سورہ جمعہ اور سورۃ المنافقون کی تلاوت کرنا مسنون ہے۔ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب یا سنت مؤکدہ ہے۔ پاکی کا اہتمام کرنا، تیل لگانا، خوشبو استعمال کرنا اور حسب استطاعت اچھے کپڑے پہننا سنت ہے۔ جمعہ کے دن مسواک کرنا بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن کا غسل گناہوں کو بالوں کی جڑوں تک سے نکال دیتا ہے، یعنی صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بڑے کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اگر صغیرہ گناہ نہیں ہیں تو نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جمعہ کے دن غسل کیا، پھر مسجد آیا اور جتنی نماز اس کے مقدر میں تھی ادا کی، پھر خطبہ ہونے تک خاموش رہا اور امام کے ساتھ فرض نماز ادا کی، اس کے جمعہ سے جمعہ تک اور مزید 3 دن کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، اگر خوشبو ہو تو اسے بھی استعمال کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اس کے بعد مسجد جاتا ہے، پھر مسجد آ کر اگر موقع ہو تو نفل نماز پڑھ لیتا ہے اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے اس وقت سے نماز ہونے تک خاموش رہتا ہے، یعنی کوئی بات چیت نہیں کرتا، تو یہ اعمال اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار لوگ جمعہ چھوڑنے سے رک جائیں یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر یہ لوگ غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس شخص نے 3 جمعہ غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیے، یعنی اس کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں تھا، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا، الیاذ باللہ۔ حضرت یزید بن ابی مریم فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کی نماز کے لیے پیدل جا رہا تھا کہ حضرت عبایہ بن رافع مجھے مل گئے اور فرمانے لگے، تمہیں خوشخبری ہو کہ تمہارے یہ قدم اللہ کے راستے میں ہیں۔ میں نے ابو عبس کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہوئے تو وہ قدم جہنم کی آگ پر حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ کاف کی تلاوت جمعہ کے دن کرے گا، آئندہ جمعہ تک کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی، یعنی اس کے لیے دوسرے جمعہ تک کے لیے روشنی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ کہف پڑھا کرو، قرآن کریم پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، اس دن کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود پڑھنا مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کثرت سے درود پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس دن کا اہتمام اور تکریم اور تعظیم کرے اور اس دن کی فضیلتوں کو غنیمت جانے، اللہ تعالیٰ کا قرب مختلف عبادتوں سے حاصل کرے۔ جمعہ کے مختلف آداب اور احکام ہیں جن کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ اس دن کی تعظیم اور تکریم ان عبادات کے ذریعے کی جائے، جس کی وجہ یہ عام دنوں سے ممتاز ہے۔ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہم کس قدر اس دن کا اہتمام کرتے ہیں اور اس دن کے فیوز و برکات کے حصول کے لیے اپنے نظام الاوقات میں کتنی تبدیلیاں کرتے ہیں، کتنے جمعہ بغیر کسی اہتمام کے ادا کیے اور کتنے معمولی عذر کی بنا پر چھوڑ دیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔